آیا مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتا تھا ان کتابوں کی جو کتابیں ان کے پاس ہوتی تھی، تورات، انجیل، زبور۔ محمد مصطفیٰ انہی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا تھا، اور قرآن بھی انہی کی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بدقسمتی سے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، مگر ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کریم کو توجہ نہیں کی اور نہ ہی ان کو مان لیا، بلکہ کتاب اللہ کو پیچھے دھکیل دیا اور دیگر کتابوں پر ایمان لے آئے۔ جی فلان کتاب نے یہ لکھا ہے، فلان کتاب نے یہ لکھا ہے۔ آپ لوگ مناظروں کے اندر دیکھتے رہے ہیں کہ ایک مولوی ایک مسئلے پر 20 کتابیں پیش کرتا ہے۔ ارے خدا کے بندے، ہمارا ایمان اللہ کی کتاب پر ہے، آپ اس مسئلے کو اللہ کی کتاب سے ثابت کریں۔ اللہ کی کتاب کے اندر اگر تمہارا مسئلہ اور تمہارے مسئلے کی دلیل نہیں ہے تو دیگر کتابوں سے ہمیں گمراہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح گمراہ ہو گئے کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ اللہ کی کتاب کو یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، جب کتاب کو چھوڑ دیا تو پھر زندگی کیسے گزارتے تھے اور خود کو مسلمان کیسے کہلانے لگے اور خود کو ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے پیروکار کیسے کہتے تھے؟ ایک آدمی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود کو عیسائی کہے، یہودی کہے، مسلمان کہے، اہل کتاب کہے۔ وہ زندگی کے گزارنے میں جس کام کو وہ جائز سمجھ رہا ہے اور اس کو وہ اللہ کا طریقہ اور ابراہیم کا طریقہ کہہ لے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میری کتاب کو جب انہوں نے چھوڑ دیا تو جو شیاطین سے یہاں مراد، دیکھو وہ شیطان نہیں ہے جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، بلکہ یہاں شیاطین سے مراد ہر وہ شریر ہے، خواہ وہ ابلیس ہو، خواہ انسانوں کے اندر وہ علماء اور وہ مولوی ہوں اور وہ تعویذ لکھنے والے ہوں اور وہ شف کرنے والے ہوں۔ کوئی بھی انسان جو اللہ کی کتاب سے مخالف چلتا ہے تو قرآن نے اس کو شیطان کہا ہے اور اس کو جن بھی کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے شیاطین کی کتابوں اور شیاطین کے بنائے گئے علوم اور شیاطین کے من گڑت قصوں اور کہانیوں کو ساتھ لیا۔ واتبعوا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر واتبعوا، وہ لوگ تابع ہو گئے، ما اس چیز کی، تتل الشیاطین، جس کو شیاطین پڑھتے تھے یا شیاطین اس کی تابعداری کرتے تھے۔ تتلو کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا یہ تلاوت سے نکلا ہے، تلاوت کا معنی ہے تتل الشیاطین، جو شیاطین لوگ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، سیکھتے اور سکھاتے تھے، یا یہ تلون سے نکلا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے ما وہ چیز تتل الشیاطین جس کی شیطان اتباع کرتا تھا، شیاطین جس چیز کو فالو کرتے تھے، یہ لوگ بھی شیاطین کے اس علم کے پیچھے چلنے لگے، اور وہ شیاطین ان علوم کو ترویج کب دیا کرتے تھے؟ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے دور میں۔ قصہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام جب بادشاہ تھے تو اس وقت ان کے زمانے میں کچھ خبیث پیدا ہو گئے، شریر لوگ پیدا ہو گئے، شیطان کے بچے قرآن کریم اور آسمانی کتاب کو چھوڑ کر دیگر علوم کے پیچھے لگ گئے اور عورتوں کو ورغلانے لگے، تعویذات دینے لگے،
چف چف کرنے لگے، کہا کہ یہ ہمارے ساتھ علم ہے، اور تھا وہ دھوکہ۔ تو سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اسلامی ملک کے اندر تو لوگ ایسا نہیں کرتے۔ یہ آج کل جو ہمارے ملکوں میں جو کچھ ہوتا ہے، ہمارا ملک اسلامی نہیں، ہمارا نظام اسلامی نہیں۔ اگر ہمارا نظام اسلامی ہوتا تو ان لوگوں کو سولی پہ چڑھایا گیا ہوتا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے سب کو گرفتار کر کے ان سے وہ ساری کتابیں، ان کے جو جتنے من گڑت چیزیں تھیں جس پر وہ لوگوں کو ورغلاتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، وہ سارے کاغذات اور پرچیاں اور کتابیں ان سے لے کر اپنے تخت کے نیچے انہوں نے دفن کر دیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے۔ لیکن زندگی گزرنے لگی، سلیمان علیہ السلام کو تو موت آنی تھی۔ ایک دن وہ تشریف لے گئے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ کتابیں جب لوگوں نے وہاں تخت کو کوچ کوریت کر کے وہاں سے نکال لی، یہ پراپیگنڈا شروع کیا کہ بھائی دیکھو سلیمان علیہ السلام جو ہواؤں پہ اڑتا تھا، سلیمان علیہ السلام کو جو بولیاں سب چیزوں کی سمجھ آتی تھی، سلیمان علیہ السلام جو جنات اور انسانوں پر یکسر حکومت کرتا تھا، ارے اس کے پاس تو یہ علم تھا، دیکھو یہ کتابیں اس کی تخت کے نیچے ہیں، وہ تو بہت بڑا ساحر تھا، سلیمان علیہ السلام تو بہت بڑا جادوگر تھا۔ تو ان لوگوں نے اس علم کو مزید عزت بخشی، اور جاہل لوگ تو ویسی بھی ان باتوں کو سن کر کے آنکھی بھی پھاڑ لیتے ہیں، اچھا سلیمان علیہ السلام، اچھا اس لیے اس کا تخت ہوا پہ جاتا تھا کہ اس کے پاس جادو تھا۔ تو لوگوں نے اس علم کا پیچھا کیا اور اس علم کو ترویج دی، مزید لوگ اس پر بہک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا، وہ لوگ تابع ہو گئے، قرآن کو چھوڑ کر اتباع انہوں نے شروع کی، ما اس علم کی، ان تعویذ اور گنڈوں کی، تتلو الشیاطین، جو جس کی تلاوت کرتے تھے، جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان علیہ السلام کے بادشاہی کے دور میں، یا واتبعوا یہ تابع ہو گئے، ما اس علم اور ان تعویذ گنڈوں کی، تتلو الشیاطین جس کی اتباع کرتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے دور میں، سارے لوگ اس علم کے پیچھے لگ گئے۔ اب اللہ تعالی نے اس پر رد شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے تعویذ گنڈے کفر ہے، معلوم ہوتا ہے جادو کو ماننا کفر ہے، معلوم ہوتا ہے جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے، معلوم ہوتا ہے